أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال کیا چال؟ حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پڑھتے ہیں انشاءاللہ نیو. آج ہماری نئی حدیث ہے، حدیث نمبر 5. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. شروع کیجیے. یہ نہیں تھی، وہ دوسری تھی. میں یحولو توبہ والی تھی جس میں ہاں نہیں، 100 آدمی قتل کرتے. کل ہم نے یہ پڑھی تھی نا. یہ والی ہے. اچھا نمبر 5 ہے نا، 4 پڑھ لیے نا ہم نے. صحیح اور صحیح ہے کل وہ جو ہم نے منسوخ. تھا نا یہ والا کیا تھا نا، یہ جو میں نے بنوایا تھا آپ کو یہاں پہ سب حال بنوائے تھے ہاں نا. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح تو پتہ ہے یہ حال میں نے کیوں بنوائے تھے؟ یہ پتہ ہے نا، کیونکہ رعا فعل جو ہوتا ہے نا یہ سوچنا پڑتا ہے، ورنہ تو میں اس کو سیکنڈ مفعول بھی بنا دیتی نا. جی بن سکتا تھا نا سیکنڈ مفعول، سب منصوب ہی آ رہے تھے نا. جی جی تو فائل اس میں مفعول میں نے اس لیے بنوایا تھا، کیا بنایا تھا اس کو، حال اس لیے بنوایا ہاں تھا کہ رعا کا ایک ہی فعل ہوتا ہے، ایک ہی مفعول ہوتا ہے. سوری پتہ نہیں میرے دماغ سے کیا نکل رہا ہے. ارا جب آئے گا نا تو اس کے 2 مفعول ہوں گے، پھر آپ کو اس کو سیکنڈ مفعول لازم دینا پڑے گا. اچھا رعا کا ایک ہی مفعول ہوتا ہے. اور رعا کا ایک ہی مفعول ہوتا ہے، ثلاثی مجرد ہے نا. جی جی تو جس کا ثلاثی مجرد میں ایک مفعول ہوتا ہے اس کے مزید فی میں جا کے 2 مفعول ہوتے ہیں لازم. اور جس کا صحیح کوئی نہیں ہوتا جو لازم ہوتا ہے ثلاثی مجرد، اس کا جا کے ایک مفعول بنتا ہے لازم. صحیح ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ جب ان جی کو ہم باب افعال میں لے کے جاتے ہیں، باب تفعیل میں لے کے جاتے ہیں لازم فعل کو، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، متعدی ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ دونوں افعال کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تعدیہ کی خاصیت ان کے اندر ہے، متعدی بنانے کی خاصیت. تو جب ہم نے لازم فعل کو متعدی کرنا ہوتا ہے، جیسے ذہبہ ہے یا خرجہ ہے، تو اس کو باب فعل میں، یا پھر اس کو جیسے علیمہ ہے، علیمہ از اے لازم فعل، تو اس کو ہم جب مفعول بھی دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو ہم علامہ یعلم کر دیتے ہیں، اور خرجہ کو اخرجہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم اس کو مفعول بھی دینا چاہ رہے ہیں. اور جی جی بعض دفعہ ہم متعدی بناتے ہیں فعل کو حرف جر لگا کے، جی جیسے عطا کا میننگ ہے نا، اب لانا چاہ رہے ہیں نا. ٹھیک جی ہے نا. جی یا پھر کفرا ہے یا آمنا ہے، تو اس کا میننگ پورا نہیں ہوگا جب تک اس کو صلہ نہیں دیں گے آگے. اس کو صحیح ہے. صلہ دینا پڑتا ہے بعد دفعہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہمیں ذہن میں رکھ کے تو پھر پڑھنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ میں نے اس لیے آپ کو یہ حال بنوائے تھے کیونکہ یہ رأیتو ہے، سب جگہ رأیتو ہے، را کہیں بھی نہیں آ رہا. اگر یہ صحیح باب ہے. فعال سے آ جاتا تو پھر ہمیں اس کو دوسرا مفعول دینا پڑتا. تو یہاں پر آپ صحیح کا جو متبذلتن بنا تھا منصوب تھا اور وہ حال تھا. یہاں امال جو ہے یہ غیر عاقل تو نہیں ہے نا، عاقل جی ہے جی نا. جی جی تو اس لیے پھر ہم نے اس کا کیا لکھا تھا، متبذلین متبذلینا لکھا تھا. ذلینا. جی متبذلینا جو ہے متبذلونا کا وہ ہے نا. ہاں جری نسبی حالت. تو اس کا ہم نے لکھا تھا. اس طرح اخی کا کیا لکھا تھا، اب آپ پیچھے لے آیا نا مجھے تو. اخی جو ہے یہ اس کا مفعول بن رہا تھا، آلریڈی یہ مفعول بن رہے ہیں، لیکن ایک ایک مفعول چاہیے تو ایک ایک تو آ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کو مفعول بنانا ہے، ابھی آلریڈی مفعول جی ہے اس کی، جو اس کو چاہیے وہ ہے. اخی بھی منصوب ہی ہے نا. جی جی رأیتو اخی، اب مبذلن اس کا کیا ہے، مبذلن. متبذلہ، متبذلن. متبذلن. جی تو وہ حال بن رہا ہے اس کا، اخی کا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے بنایا رأیت النساء. اب اس نساء میں کیا ہوا کہ پھر یہ آپ کا جمع ہے، تو یہاں متبذلات. پر متبذلات لکھا تھا، اور وہ نسبی حالت ہے. تن لکھنا ہے، تن نہیں لکھنا. تن لکھنا ہے جی کیونکہ تین. منصوب ہے. تو یہ اس میں تھوڑی سی بات تھی، چلے میرا سامنے آیا تو مجھے یاد آیا. کچھ چیزیں اس وقت نہیں بتا سکتے نا، تو میں نے کروا تو دیا تھا آپ کو کس کو بنا لو، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ اس کا لازم وہی بنے گا، مفعول نہیں بن سکتا. جی کچھ لوگ مفعول بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ ہاں بھائی اس سے مفعول بن رہا ہے، تو مفعول تو سیکنڈ تبھی بنے گا جب اعراف فعل آئے گا. جی ٹھیک ہے چلیں. جی تو ہم آج اس حدیث کو پڑھتے ہیں. جی کل اعوذ کون باللہ سی من تھی، میں نے الشیطان الرجیم. یہی والی نکالی تھی نا، یہی بک تھی نا، اور کیا ہم یہی نہیں پڑھ وہ رہے ہیں.
وہ مجھے مجھے مغالطہ لگ گیا، تو میں نے دوسری کو نکالی تھی، میں سمجھا شاید وہ ہے اچھا صحیح صحیح ٹھیک جو ٹھیک۔ میرے بک میں۔ اچھا صحیح اعوذ باللہ من الشیطان آپ کی بک الرجیم۔ سیم نہیں ہے؟ میں نے آپ کو جو بھیجی ہے سیم تو ہے؟ سیم ہی ہے لیکن وہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے دوسری حدیث پڑھی تھی، میں نے سمجھا اچھا وہ تو پڑھی۔ آپ نے کوئی اور ٹاپک ہاں نکال لیا، چلیے۔ جی جی۔ مرض تو فلم۔ مرضت فلم تعدنی، میں اب یہ بیمار کس کا ہوا لیکن شکوہ تم ہے؟ نے یہ میری کس کا شکوہ ہے؟ یاد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث اللہ قدسی ہے نا۔ تعالیٰ کا شکوہ ہے، میں بیمار تھا فلم تعدنی۔ تم نے میری تیمارداری نہیں کی۔ ہم، میں بیمار تھا فلم تب، تو یہ جی اللہ تعالیٰ کریں گے شکوہ؟ جی۔ آگے پڑھیے۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني۔ ہم، ٹھیک ہے، ترجمہ بھی سر کرتے جائیں۔ نہیں ٹھیک ہے، صحیح کر رہے ہیں، جہاں کروانا ہوگا میں قال کروا دوں گی۔ قال يا ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ ہم، قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو تعدته لوجدتني عنده یہاں يا تک ابن کر لیں ترجمہ، آدم؟ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ اب ماں کا کیا مطلب ہوگا؟ ماں نفی کے لیے آ رہا ہے أما نا ماضی پہ۔ أما علمت أن عبدي فلانا، کیا تم نے نہیں جانا کہ بے شک میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ ہم، فلم تعدہ، تو تم نے اس کی عادت نہیں کی۔ ہم، اما علمت انک لو عدتہ، اما علمت، کیا تم نے نہیں جانا کہ اگر تم اس کی عادت کرتے، لوجدتنی عندہ، تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ یا ٹھیک ابن ہے۔ آدم، ابن آدم، استطعمتک فلم تطعمنی، ہم، اب یہ میں نے دوسرا تمہیں، سوال آ گیا ساتھ ہی۔ ہاں اے ابن آدم، میں نے تجھے کھلایا لیکن تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ نہیں، استطعمتو کا کھانا مانگا، طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے نا الف سین تا ہاں میں۔ سوری، صحیح ہے، ہاں جیسے نماز استسقا ہے۔ ہم، جی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے نہیں فلم نہیں تطعمونی، تطعمنی، کہ اطعمہ تو نے مجھے، یطعمو تطعمنی، تم نے مجھے نہیں لم کھلایا۔ کی وجہ سے مجزوم ہو گیا، یہاں پہ پیش آنی چاہیے لیکن مجزوم ہو گیا۔ ہاں، میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کھانے میں اس کے اندر کھانا کھلانے کے، اس کے اندر کھلانے کے بھی معنی آتے ہیں، کھانے کے بھی معنی آتے ہیں، دونوں آتے ہیں اطعامہ میں، باب جی جی فعال ہے نا۔ جی جی۔ ہم، قال وكيف اطعمك وانت رب العالمین، اس نے کہا کہ کیسے میں آپ کو کھلاؤں اور آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، قال اما، اطعمو کا میں کیسے کھلاتا، دیکھیں طائمہ بھی ہوتا ہے نا، طائمہ ثلاثی مجرد سے ہوتا ہے نا۔ اب اس میں بھی اس نے کھانا کھایا، یعنی دونوں معنی آ رہے ہیں نا، تو یہاں اطعمہ میں بھی آپ کا وہی ہے، اطعمو کا، اطعمو جو ہے کیا ہے، باب افعال سے ہی اس میں انا ضمیر والا صیغہ ہے، کس طرح جی میں کھلاتا، کھانا کھلاتا آپ کو، وانت رب العالمین، اور آپ کیا ہے، اس حال میں کہ آپ جو ہیں، یا وہ حالیہ آ رہی ہے، اس حال میں کہ آپ رب العالمین ہیں۔ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، جملہ اسمیہ پہ وہ جو ہے وہ آپ کا حال کے لیے آ رہا ہے، صحیح ہے۔ جی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب جملہ حال بنتا ہے، اسمیہ ہو جو بھی ہو، تو اس میں ایک کیا ہوتا ہے، آیت ضروری ہے۔ یہاں پہ دو آیت آ رہے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں نا اس کو بھی تھوڑا اپنے عمل میں لانا ہے نا، یہاں واو جی بھی آ رہی ہے اور ضمیر بھی آ رہی ہے آیت بن کے، ٹھیک ہے نا، جی، دونوں آ رہے ہیں، آیت بن کے آ رہے ہیں۔ یہ ہم صحیح نے پڑھا تھا نا، جملہ حالیہ بنتا ہے تو اس کے اندر ہمیں آیت چاہیے، تو کبھی ضمیر ہوتی ہے، کبھی ضمیر اور واو دونوں ہوتے ہیں، کبھی صرف واو ہوتا ہے، جی کبھی جی صرف ضمیر ہوتی ہے، کبھی واو اور ضمیر ہوتے ہیں، اور کبھی صرف ضمیر بھی ہوتی ہے، صرف ضمیر بھی ہوتی ہے، تینوں صورتیں ہوتی ہیں۔ کون سی تین جی، صورتیں ہوتی ہیں؟ واو اور ضمیر اور صرف ضمیر اور صرف واو۔ واو اور ضمیر
اور صرف ضمیر اور صرف وہ. چلیے جی. ٹھیک، آگے کیا؟ قالا اما. قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعمه. کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک تو تجھ سے کھانا مانگا میرے فلاں بندے نے تو تو نے اس کو نہیں کھلایا. اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. کیا تو نے نہیں جانا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تو پاتا ذلك عندي. لوجدت ذلك عندي تو پاتا اسے. لوجدتا، البتہ تو پاتا، ذالکا اندی، اس کو میرے پاس. کس کو؟ اس کو میرے پاس، کھانے کو. اس کھانے کو میرے پاس کہ اب اس دیکھیں نا بندے کو جو میرے بھی ہے. اب یہاں اوپر بھی تو یہی جملہ آیا تھا، اس میں کیا مطلب تھا؟ اما علمتا انا کا لو ادتا ہو لوجدتنی اندہ، تو پاتا مجھ کو اندہ، تو مطلب اس بندے پاتا کے پاس مجھ کو نا. اس کے پاس پاتا نا، مجھ کو مطلب پاتا. اس اب یہاں آدمی پر کو کیا نا. ہے؟ لوجدت ذالکا اندی، یہاں یہ نہیں آیا لوجدتنی، تو فرق تو ہو گیا نا. جی. اس کھانے کو میرے پاس پاتا، صحیح. تو پاتا ذالکا اندی. یبنو صحیح. آدم، آپ اگلی بات آگے اس کو پڑھتے ہیں پھر سمجھ آ جائے گی آپ کو یہاں تک کیا ہوا. جی. جب ابن آدم استسقیتو کا فلم تسقینی. اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا بس تو نے مجھے نہیں پلایا. اس میں بھی پانی کے معنی بھی، یہاں پلانے کے معنی بھی، استسقا میں. ٹھیک ہے، آگے جی. کیا جی. ہے؟ والا. قال یا ربی کیف اسقیک. اس نے کہا کہ اے رب کیسے میں تجھے پلاتا. وانت رب العالمین اور تو تمام جہانوں کا رب ہے. اس حال میں کہ قال تو وائل، وائل کمی نہیں ہے، اس حال میں کہ تو رب اس العالمین ہے. حال میں تو. والا. جی. قال استسقاک عبدی فلانا. استسقا کا پانی طلب کیا تھا تجھ سے میرے فلاں بندے نے فلم تسقی بس تو نے اسے پانی نہیں پلایا. اما انکا لو اما نہیں ہے، سقیتہ. آ الگ ہے، ماں الگ سوری. ہے. اما انکا لو سقیتہ. اگر بے شک تو اسے پانی پلاتا وجدت ذالک عندی تو پاتا اسے میرے پاس. اب یہاں پر کیا ہے؟ اگر آپ دنیا میں کسی کو کھلاتے ہیں تو اللہ وہاں پہ جنت کے پھل، جنت کے کھانے آپ کو کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے، پانی پلاتے ہیں تو وہاں جنت کی نہروں سے پانی پلایا جاتا ہے. لیکن جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر تو پاتا مجھ کو اس کے پاس، وہ اوپر جو بات آئی ہے نا. ابھی یہ آپ کو آگے میننگ بتائیں گے، ان سب چیزوں کی فکر نہیں کریں، آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. جی. جی. لوجدتنی عندہ، تو پاتا مجھے اس کے پاس. یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اس کو تو جنت میں پاتا. جی. ٹھیک ہے جی. نا، تو پاتا مجھ کو اس کے پاس، یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کو اگر ہم اس کا میننگ لیں تو کیا میننگ ہوگا؟ سوچیں نا. جی. میرے خیال میں تو اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس بندے کے پاس پاتا یعنی. ہاں تو یہی مطلب ہے نا، اور کیا مطلب ہے؟ لیکن آگے جو چیزیں آ رہی ہیں، پانی اور کھانا آ رہا ہے، تو اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے نا کہ تو اس کھانے کو وہاں پاتا یا اس طرح پاتا. تو وہ کھانا تو میرے پاس پاتا، یہ مطلب ہے. جی. مجھے تو ذالک عندی. چلیں اب آگے مجھے کا کیا؟ ڈاؤٹ ہے کہ ذالک سے مراد وہ آدمی ہے جس کا کہا جا رہا ہے کہ تم اس سے تجھ سے لوجدت پانی ذالک مانگا. عندی، اس بندے کو ذالک میرے سے پاس پاتا. یعنی. چلیں ہاں آگے تھوڑا پڑھتے ہیں، وہ سا آپ کو تفصیل کنفیوژن بتا دیں گے نا، کریں میں گے. بتا رہی ہوں آپ کو جی. تفصیل بتائیں گے اس کا جی. کیا مطلب جی. ہے. ایسے نہیں چھوڑیں گے. جی. شرح شرح المفردات پڑھیں. المفردات. ہاں. شرح المفردات. طعم یا طعام اکل اطعم فلانا قدم له الطعام فاکل استطعم فلانا طلب الیہ ان یطعمه. اچھا، یہ جو اس میں ایک وہ جو نکالتے ہیں نا، نقطہ نکال لیتے ہیں نا کہ تو مجھ کو پاتا اس کے پاس، ہے نا. تو وہ سمجھتے ہیں جی. لوگوں نے ایک اس میں سے وہ چیز نکالی کہ اللہ ہر چیز میں حلول کر گیا ہے.
جی ہاں یہ بھی نکال لیتے ہیں نا کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہی ہے شاید، ہاں، نعوذ باللہ. نعوذ جی باللہ. تو یہ بھی ایک نقطے نکال لیتے ہیں پھر لوگ اس طرح کے، اس حدیث بس کو جس بنیاد بنا کر جی جو جس کہ نظریے سے اللہ جس اس چیز کو بندے کے پڑھتا ہے اندر اس میں حلول کر گیا. وہ آتا ہے نا کہ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے ہدایت پکڑ پا لیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. میرے نعوذ باللہ، خیال ہے. جیسے نمک جو ہوتا ہے پانی میں حلول کر جاتے ہیں نا، تو اس طرح جی اللہ تعالیٰ بھی ہر بندے کے اندر ہی، وہ پہلا والا جو ہم نے جی بتایا نا تو اس کا یہ مطلب تھا، پہلا والا تو مجھ کو پاتا ہو تو یہاں سے یہ نقطے نکالتے ہیں. جی جی. ہم، اللہ. ہم. جی اب آگے پڑھیں. ہاں جی پڑھیے. تائمہ کا مطلب، تائمہ جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ باب سمیع سے یت امو اکلا کی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اس نے کھانا کھایا. یہ وہ ہے جی نا، کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم ہے نا. جی یہ لازم ہے. باتیں دماغ میں ریپیٹ کیا کریں ورنہ بھول جائیں گے. ات اما جی فلانا یہ متعدی ہو گیا کیونکہ باب فعل میں آ گیا. اس کو مفعول جی چاہیے، اس کو یہاں مفعول نہیں چاہیے تھا، اسے اپنے فعل پہ پورا ہو رہا تھا. یہاں پہ کیا فائل پہ پورا ہو رہا تھا. یہاں پہ ایک قدمہ، قدم له الطعام. قدمہ پیش کیا اس کو، جی الطعام فاکلا کھانا، اور تو اس نے کھانا کھا تو اس نے لیا. کھا لیا. ٹھیک ہے. جی استطعم فلان. ہم، کھانا طلب کیا فلان. طلبہ الیہ، ہاں اس نے کھانا طلب کیا. سورۃ القاف میں آتا ہے نا، جب وہ بستی میں جاتے ہیں وہ دیوار کو چڑھا دیتے ہیں، وہاں پہ استطعام کا میننگ آتا ہے. جی جی ہم، انہوں نے کھانا طلب کیا لیکن انہوں نے نہیں کھلایا. جی الیہ جی آئی یطعمہ، طلب کیا. اس کا مطلب یہ، اس کا میننگ آپ کو بتا رہے ہیں نا فلانا، اس جی نے کھانا طلب یعنی یہ مفعول بنے گا نا، اس نے کھانا طلب کیا فلاں سے، یہ مفعول ہے. جی جی اور یہ باب کون سا ہے؟ باب استفعال ہے. طلبہ استفعال. الیہ ان یطعمہ، کہ وہ اس کو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے، اس نے یعنی اس نے اس سے کھانا مانگا. آگے کیا؟ طلب کیا. جی اس میں طلب کے ثقاف معنی والا. ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو پتا ہے نا. جی جی ہم، السینتا. ہم، جی سقى فلانا يسقيه أعطاه ماء ليشرب ہم، استسقى فلانا طلب إليه ماء ليشرب. سیم اوپر والی بات ہے. سکا کیا جی ہے؟ سکا فلانن. اب سکا جو ہے یہ ہے ماضی ہے نا، ایک ہی زبر ہے نا اس کے جی اوپر. سکا جی فلانن، تو اس نے پانی، اس نے مانگا، اس نے، اس کے اندر پانی کے معنی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے جیسے اس میں کھانے کے معنی آ رہے ہیں. اس نے پانی مانگا فلاں سے کہ وہ اس کو پلائے. اس نے پانی مانگا فلاں سے، ٹھیک ہے، مفعول ہو گیا. یس کی کیا بنے گا؟ اچھا اس کا مضارع ہے، سوری، یس کی مضارع ہے. آگے پڑھیں، جی. میں نے بیچ میں کچھ أعطاه ڈالا نہیں ماء ہے. ليشرب. آتا مان لیشربا، تاکہ وہ پیے اس کو. اس نے کھانا آتا اس نے عطا کیا، اس نے دیا اس کو پانی تاکہ وہ پیے. یہ پچھلے کا معنی بتا رہے ہیں نا، سقى فلانا يسقيه. اس کا ہی پانی بتا رہے ہیں. جی سکا فلانا یعنی اس نے اس کو پانی دیا، یا اس نے اس کو پانی اس نے فلاں کو پانی پلایا. اس نے پلایا پانی فلاں کو کا یہ مطلب ہے. استسقا کیا ہے؟ ابھی باب استفعال آ گیا. طلب إليه ماء ليشرب. لیشربا، ٹھیک ہے نا، طلب کیا. ٹھیک ہے، طلبا الا صلہ ہے اس کا. جی ٹھیک ہے، اس نے طلب کیا اس کو، اس سے پانی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پیے. جی جی. آگے فلان وفلانة اب یہ كناية عن أسماء الذكر والأنثى من الآدميين. تقول ماذا قال لك فلان أرأيت فلانا سألت فلانة. اب جب نام ظاہر نہیں کرنا ہوتا تو پھر فلان اور فلانا تن یوز کرتے ہیں کنائے کے جی طور پہ. ٹھیک ہے، جب کسی کا جی نام نہیں ظاہر، اللہ تعالیٰ نے بھی فلاں بندے کا ظاہر نہیں کرنا تھا، فلان فلانن کا ہے نا.
जी तो जी किनायतुन अन अस्माए ज़करी वल उनसा, मुज़क्कर और मुन्नस जो है उन अस्मा की जगह, मिनल आदमीयीन, आदमियों में से। तकूलू, जैसे तुम कहते हो, माज़ा क़ाल लका फलान, ठीक है, क्या कहा तुझसे फलान ने, फाइल के तौर पे आ रहा है। अराइता, क्या तुमने देखा है, फलानन मफूल के तौर पे आ रहा है। असअलता फलाना था, मैंने सवाल किया, तूने सवाल किया फलान से, क्या तूने सवाल किया, क्या तूने सवाल किया फलान से। तो ये जब आप किसी के सामने कोई बात कर रहे होते हैं और नाम नहीं जाहिर करना होता कि आपने अपने सवाल उस फलान से सवाल किया था, तो इस तरह से फिर। अच्छा, अब अगला पॉइंट जो है उसको गौर से पढ़ें, ये तो आ गया ना समझ में, ठीक है। जी इसमें तो कोई वो नहीं है। आदमियों में से अगर होगा तो मुजक्कर के लिए फलानुन और औरतों के लिए फलानतुन यूज करेंगे। फलानतुन और फलान, ये पेश याद रखनी है। इसको फलां उर्दू में बोलते हैं फलाना, उर्दू में जी जी फलानुन बोलते हैं। जी जी। ठीक है, आगे क्या है? वल, वल वलफुलानतु बिल अलिफ वल्लामी किनायतुन अन गैरिल आदमीयीन। जब अलिफ लाम लगाएंगे अरबी में तो फिर वो गैरिल आदमी जी ना होगा, इंसानों के लिए नहीं होगा। तकूलू, क़ुलू रकिबतुल फुलाना। क्या मीनिंग होगा? हाँ जी, मैंने रकाबा क्या, रकीबा क्या होता है? सवारी की फलां पर। फलां पर। आगे, वहलबतुल फुलानता। और मैंने दूध दोया फलां का। अब वो जो जिसका वो फीमेल है ना, जिसका दूध दोया होगा ना, जी गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, भेड़ होगी, सही है। जी जी आगे जी क्या जी। है? ऊंट, किनायतन अनिल ऊंटनी भी हो सकती है। जमली वन नाक़ती। जी हाँ, यानी किनाया क्या है? अब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो है, जिस सवारी, ऊंट पे भी सवारी करते हैं, ऊंटनी पे भी सवारी करते हैं, तो किनाया तन, जब आपने मोनस पे सवारी की है, मोनस का दूध दोया, तो फिर वो आपका क्या होगा? अल फुलाना ता होगा। और जाहिर अलिफ लाम आ रहा है तो एक जबर आएगी। किनाया जमल और नाका, नाका शी कैमल है, दोनों के ऊपर किनाया है। यानी जब अलिफ लाम आ जाएगा तो वो गैर अनिल गैरिल आदमी जीना होगा, किनाया। ठीक है, जी मुश्किल तो जी नहीं है ना? जी जी। अच्छा, आगे क्या है? लवजदत ज़ालिका इंदी। ऐ लवजदत सवाब ज़ालिका हम्म। इंदी। आ गया ना आपका मतलब अभी? चलिए, आप हाँ मुझे जी। मतलब खुद ही बताएं क्या मतलब है इसका। लवजदत ज़ालिका इंदी, तू पाएगा उसको मेरे पास। यानी लवजदत सवाब ज़ालिका, यानी उसका सवाब मेरे पास पाएगा। सवाब पाएगा, उस चीज को मेरे पास पाएगा, जी, जहाँ जब तू मेरे मतलब उस पास चीज का पहुंचेगा। सवाब, उस चीज का सवाब जो मेरे पास पाएगा, सवाब सब, ज़ालिका। हाँ, सवाबा भी हो सकता है, वो चीज भी हो सकती है, वो उसका अजर ही है ना एक। अब ये तो नहीं है कि एक जी बंदा दुनिया में लोगों को खाने खिला रहा है भूखों को, और वहां पे उसको भूखा रखा जाएगा, ऐसे तो नहीं है ना। उसको अजर जी भी जी मिलेगा उसके ऊपर, और उसको वहां पे वो चीज भी पेश की जाएगी जन्नत के खानों में से, जन्नत के। ठीक है, तो दोनों तरह से मतलब हो सकते हैं, लेकिन समझा दिया उन्होंने। जी अब तो कोई शक नहीं है ना। जी 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 इसलिए मैंने कहा था सब्र करो, इल्म हासिल करने के लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। जी जी जल्दी जल्दी नहीं आता, और क्योंकि इसलिए इसका दर्जा भी इसका सवाब भी बहुत ज्यादा है ना, अजर भी बहुत ज्यादा है। जन्नत के जी रास्ते पे जी आप सफर कर रहे होते हैं, इल्म जी जी हासिल करते हुए, अगर आपको जाते हुए या किस तरीके से कोई कहीं रास्ते में या डेथ आ जाए, तो वो तो आपका क्या है, सीधी सीधी जन्नत है। जी तो लवजत्तनी इंदहू, सिखाते हुए, सीखते हुए, दोनों सूक्तों। छोटा जी रुतबा नहीं है ये दुनिया जी का जी इल्म नहीं है। और इस दुनिया के जी इल्म में भी सब्र चाहिए, वहां तो कितना सब्र। आप देखें, एक डिग्री लेने के लिए, चाहे बाद में आप वो काम ना ही करी, कितनी लड़कियां जो डॉक्टर बनती हैं 6 6 साल, और उसके बाद उनकी शादियां हो जाती है, वो डॉक्टरी करती ही नहीं, लेकिन जी कितना जी ही मेहनत करती हैं। हमारी अलहुदा में जब लड़कियां आई थी, और इतने सालों से वो प्रैक्टिस कर रही थी मेडिकल की, और ये वो कहती हैं कि हमें वो अपनी डिग्रियां, जब हमने कुरान पढ़ा है, तो हमें वो डिग्रियां जो थी ना, वो कागज के पुर्जे लगती थी।
جن کے لیے ہم نے رات دن ایک کیا، اور ہم نے راتوں کو جاگ جاگ کے لائبریریوں میں بیٹھ کے ادھر پڑھ کے ہاسٹلوں میں رہ کے پڑھا ہم، یعنی ہم نے اصل چیز چھوڑی ہوئی تھی. تو دوسروں کو راستہ جی دکھانا بھی کتنا ضروری ہے نا. ایسی. اب اگر جو نہیں آئے اس طرف، ابھی ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں. جب وہ ایسی آتے ہیں جی. تو انہیں پتا چلتا ہے کہ اچھا کس چیز سے محروم. اور صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آتا ہے. جی جی. لوجدتنی عندہ، چاہے وہ کتنی بڑی ایکٹریس کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ایکٹر کیوں نہ ہو، سنگر کیوں نہ ہو، اگر جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر دیکھ لیتے ہیں تو اس کو لے آتے ہیں. کچھ ایسی چیز، عام بندہ بھی کوئی ایسی چیز اس کو، جیسے عامر سہیل بھی یہ کہہ رہے تھے، میں نے کہیں کل سن رہی تھی تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ عربی نے مجھے، جو عربی پڑھنے میں مجھے اٹریکشن ہوئی، وہ مجھے جو سدیس ہے نا، امام سدیس، وہی ہے نا جو خانہ کعبہ کے وہ ہیں، جی جی. تو ان کی تلاوت، سورہ قاف کی تلاوت، وہ جس میں ہے نا کہ حل کیا ہے وہ، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا نا جہنم سے، کیا تو بھر گئی ہے؟ عالم تو طلعتی. وہاں، ہاں، عالم مزید. ہاں، تو وہاں پہ جو آئے تھے اس پہ وہ جو روئے تھے، تو میں نے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں رونا آ رہا. تو جی پھر جی. میں نے کہا اچھا اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ عربی جانتے ہیں، میں عربی نہیں جانتا. اسی طرح نعمان اجاز ہیں، کہتے ہیں مجھے ایک دوست زبردستی پکڑ کے رمضان میں لے گیا، مسجد میں لے گیا زبردستی. میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی کچھ نہیں، اور رمضان میں زبردستی پکڑ کے لے گیا. وہاں پہ میں نے تلاوت سے پہلے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے، شاید اب پاکستان میں بھی کی جاتی ہو، تو امریکہ اور کینیڈا میں تھوڑی سی پہلے جو آیات تلاوت ہوتی ہے نا، اس دن تراویح میں اس کو بیان کیا جاتا ہے آپ کا خلاصہ. تو کہتے ہیں وہ میں نے خلاصہ سنا، اور پھر میں نے وہ اس میں بھی سنا. اور ڈاکٹر سمیع آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر سمیع خان پاکستان سے آئے ہوئے تھے، تو آپ کو جی پتا ہوگا شاید، وہ بھی عالم ہیں بہت بڑے. وہ عامر سہیل کی استاد ہے، وہیں سے انہوں نے اسٹارٹ لیا تھا، بعد میں خود انہوں نے سیکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح. میں وہاں پہ یہ آئے ہوئے تھے، تو پھر وہ کچھ اچھا اور رک گئے، تو میں نے ان سے تھوڑی سی گرامر پڑھی، اس طرح مجھے انٹرسٹ پیدا ہوا یہاں پہ امریکہ میں. اور آج وہ کتنا کام کر رہے صحیح. ہیں، نعمان علی خان. جی جی. پھر وہ پتہ نہیں سیریا میں پڑھنے گئے یا کہتے ہیں ویسے ہی میں نے پڑھا، اور پڑھ کے پھر میں نے قرآن کو آگے اس طرح سے پڑھانا شروع کیا. تو کہیں نہ کہیں آپ کی بنیاد بنتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ میں سے وہ خیر نکال لیتا ہے اور آپ کو ایسی. وہاں لے آتا ہے اس جگہ پہ. تو ہم کیا کر رہے تھے، لوجدتنی عندہ ای بعلمی، یعنی تو پاتا مجھے اس کے پاس، یعنی علم کے اعتبار سے پاتا. صحیح. اللہ تعالیٰ حلول نہیں کرتے، جی جی. اپنے علم کے اعتبار سے بعلمی. دونوں کا میننگ آ گیا، واضح ہو گیا. جی جی. تو بات ہوئی تھی کہ علم کے لیے صبر کی ضرورت ہے، وہاں سے شروع ہوئی تھی. اچھا بہرحال ایضاحات النحویہ، اب پڑھیے یا ربی. یا ربی يجوز في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم خمسة أوجه وهي حذف ياء المتكلم والاستعناء بالكسر والاستغناء بالكسر نحو يا ربي وهذا هو الأكثر. جب عربی پڑھتے ہیں نا، تو عربی اب ہمارا وہ اسٹیج ہونا چاہیے کہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں ایسا لگے جیسے ہم اردو پڑھ رہے ہیں. جی جی. انگلش میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم تھوڑی سوچتے ہیں یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. انگلش پڑھ رہے ہیں جی ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے، انگلش پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹلی ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں. اردو پڑھ رہے ہیں تو سمجھ. عربی کا بھی یہی اسٹیج اب آ جانا چاہیے. یجوز فی المنادى منادى المضافی الی یا المتکلم خمسۃ اوجہ. تو یہاں پر یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ یا ربی جو ہے، یہ یا متکلم کی طرف کیا ہے، مضاف ہے، ٹھیک ہے. اور یہ خمسۃ اوجو جو ہے، یہ وجہ ان کی جمع ہے، وجہ کی جمع ہے، وجہ کی جمع ہے یہ، ٹھیک ہے. وہی نمبر 1
اس کی یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی 5 شکلیں ہوتی ہیں لکھنے کی. کس کی؟ یا ربی کو. یعنی ظاہر ہے میرا رب، تو رب جب مضاف بن رہا ہے یا متکلم کی طرف، تو اس کو لکھنے کی 5 صورتیں بتا رہے ہیں آپ کو. پہلی صورت کیا ہے؟ حذف یا المتکلم، اس کو یا متکلم کو حذف کر دیا جاتا ہے. والاستغناء بالکسرہ، اور اس استغنا کا مطلب کیا ہے؟ بالکسرہ. ضرورت کسرہ نہیں پہ ہاں ہاں، استغنا کسرہ پہ اس کو کر لیا جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے. نحو یا ربی وہذا هو الاکثر، یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. استغنا کا جی مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کا وہ بھی ہے نا کہ استغنا کے 2 معنی ہوتے ہیں نا، غنی بھی ہوتا ہے، اور استغنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز بھی کہتے ہیں. جی، بے اور نیاز بے وہ پرواہ. بھی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اگنا یغنی، نہیں کام آئے گا، یہ مطلب بھی ہوتا ہے نا. یعنی جی، لا یغنی عنہ ہاں مال و بنین دوسرے ہاں، ساتھ کوئی ہے. شفاعت، کوئی وہ کام نہیں آئے گا. تو یہ سارے معنی سامنے رکھنے چاہیے. تو یہاں پر استغنا کا معنی وہی ہے کہ بالکسرہ جو ہے اس پہ وہ استغنا کر جاتا ہے، یعنی وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد نمبر آگے پڑھے، نمبر 2. اثبات الجاء ساکنة نحو یا ربی وهذا دون الاول فی الکثرة. دون الاول سیکنڈ نمبر پر ہے، فی الکثرت. جی یہ تو پہلے نمبر پر یا ربی لکھا جاتا ہے، اور اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے. یا کو لکھا جاتا ہے لیکن یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے. جی. جب یا ساکن ہوتی ہے تو اس کے نیچے نقطے بھی آتے ہیں، اور اس کے پیچھے زیر ہو تو یا ربی. ٹھیک ہے. اثبات الجاء. جیسے فی، فی ہی ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے فی؟ جیسے بی ہوتا ہے نا، جی. اس کو دیکھیں نقطے بھی آ رہے ہیں، ساکن بھی ہے. اسی طرح فی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے آپ کا اگلا؟ اثبات الجاء متحرکة بالفتح نحو یا ربی یا. یا ربی، یا بھی کر دیا جاتا ہے. یا کے اوپر زبر، یہاں ساکن کیا تھا، یہاں پہ زبر دے جاتا ہے. جیسے ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مختلف طریقے سے پکارتے ہیں نا، ہے نا. جی. جی. ہم اردو میں، جی. پنجابی میں دیکھیں کتنے طریقے سے ہم پکارتے ہیں، تو وہی یہاں پہ عربی میں بھی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قلب الجاء الفا نحو یا الف ربا میں یا ربا، یا ربا. وقد تلحقها هاء السكت ہم، نحو یا رباه. کبھی اس طرح بھی پکارتے ہیں، کبھی تو ہاتھ ساکنہ بھی لگا دیتے ہیں. سختی کا مطلب ہے ساکن. اور کبھی کبھی ملا دیتے ہیں اس کے ساتھ ہائے ساکنہ، اور کبھی کبھی ربا بھی کر دیتے ہیں خالی. تو یہ 2 طریقے ہیں لکھنے کے. ٹھیک ہے، یہ نمبر 4 پوائنٹ تھا. یعنی یا کو ہم نے قلب کس میں بدلا؟ الف میں بدلا. یہ جو یا تھی نا ہماری، اس کو ہم نے الف میں بدلیا، ربا کر دیا، اور پھر کبھی کبھی اس کے آگے ہائے ساکنہ. نمبر 5. قلب الجاء الفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو یا رب. یا بھی ہٹا دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں. قلب الیاء الفن وحذفها. اب یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا؟ الف میں چینج کیا تھا نا یا کو. اب یہاں پہ وہ الف بھی ہٹ گیا، یا ربا رہ گیا صرف. تو اس کو ربا نہیں پڑھنا، اس کو یا ربا ہی پڑھا جائے گا. اس کو یا ربا، اور اس میں ہاتھ ساکنا ربا پڑھا جائے گا اس کو. اس کے بعد نمبر آگے. يجمع هذه الأوجه قولنا ربي ربي ربا ربا ربيا. اب اس کو رٹ لے. رب کو پکارنا ہے، ساروں سے پکارنے، کوئی بات نہیں ہے. ربی ربی. یا ساکنہ آ گئی. پھر یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ یا ساکنہ کو ہٹا کے الف لگایا یہاں پہ. کبھی کبھی آگے گول ہا بھی لگا دیتے ہیں. پھر ربی یا بھی کر سکتے ہیں، اور صرف ربا بھی کر سکتے ہیں. یہ 5 صورتیں. اوجہ ہو کا مطلب وجہن بھی ہو سکتا ہے نا، صورتیں، ہے نا. جی. وجہن سے بھی ہو سکتا ہے نا. جی. جی. وجہن چہرہ ہوتا ہے اس سے. جی. اچھا، آگے کیا؟ نمبر 2 اس پیج کو ختم باقی کرتے کل ہیں. پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹائم ٹھیک ہو ہے، گیا. انشاءاللہ پڑھ. تو ٹھیک. اگلا جو ہے حرف ابتنا لو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حرف شر. جی. انشاءاللہ اس کو جی. پڑھیں گے کل. ٹھیک ہے. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.